اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کے آئی ہوں جس کا مقصد اپنی نجی زندگی کو کس طرح سے ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہر گھر میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور اللہ جانے یہ دین سے دوری ہے اس کا سبب، یا ہماری کم علمی ہے، یا ہمارے تجربے اور فہم و فراست میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ کس طرح سے جو آداب زندگی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاشرے میں امن کیسے قائم کیا جائے۔ تو بچوں، میں یہ گزارش کرتی ہوں، میرا میسج جو میرا مقصد ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت واضح طریقے سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرا نام ہے مسز ریحانہ وہاب۔ میرا شعبہ ہے تعلیم و تدریس سے میں وابستہ ہوں، اور اپنے اداروں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ تربیت میں فراہم کر سکوں جو میرے اساتذہ نے، جو میرے والدین نے، جو میرے بزرگوں نے مجھے عطا کیا۔ تو میں ایسا میسج ڈلیور کروں کہ جس سے گھر جو ہیں وہ جنت نظیر بن جائیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا خالق کائنات ہے اور جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے نا، اس نے ہمیں یہاں کس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے اتنی ہی عظیم قربانی بھی پیش کرنا پڑتی ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس قدر تقویت دیتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں وہ اصول اپنائیں تو زندگی جنت نظیر بن سکتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ حقوق العباد پر جتنا اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ایک بندے کے بندے پر کیا کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو، یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بڑا رب کریم، بڑا شفیق، بڑا رحیم، بڑا کریم، جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو جب تک وہ بندے جن کا حق ہم پر واجب ہے اگر وہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہماری مغفرت اور ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں، اگر انسان تھوڑا سا برداشت، تحمل اور تھوڑا سا اپنے دل کو کشادہ کر لے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے نہ صرف یہ بلکہ ہماری عاقبت بھی انشاءاللہ بہت شاندار ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اے بندوں، اگر تم میرے گھر میں آ کے اور میرے گھر کا طواف کرو لیکن کوئی بندہ تم سے ناراض ہے تو مجھے یہ عبادت جو ہے قبول نہیں ہے، میرا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ فلانا بندہ تم سے ناراض ہے، جب تک تم کو وہ نہیں معاف کرتا، جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو ان کے حقوق تم نے تلف کیے ہیں، اور جو ان کے دل کو کوئی تکلیف یا ٹھیس پہنچی ہے، اور اگر وہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں نمی بھی آ گئی تو جب تک وہ نہیں معاف کریں گے میں ہرگز آپ کو یہ بشارت نہیں دے سکتا کہ میں نے معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں جو میں بے قراری اور جو اضطرابی کیفیت دیکھ رہی ہوں اس سے میرا دل بہت خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ ٹاپک شاید آپ کے لیے بہت نیا ہوگا، لیکن میں بہت عرصے سے اللہ
تعالیٰ کے حضور دست بدعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے اور میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ آج اللہ کے فضل و کرم نے سے آج یہ خواب میرا پورا ہوا، اور میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے وہ اپنے بچوں تک، نئی نسل تک پہنچاؤں۔ گھر میں نے دیکھا ہے جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے، ایک دوسرے کی یعنی پاسداری حقوق کی کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم نظر انداز کرنا سیکھ لیں گے اور ہم چشم پوشی کریں گے تو انشاءاللہ یہی دنیا ہمارے لیے، یہ دنیا بھی جنت نظیر ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں وہ مقام اور رتبہ دیں گے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی، لیکن صرف اس کے غرور نے اس کو راندہ درگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کے غرور نے اس کو اتنا ذلیل اور خوار کیا، اور اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اللہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے بندوں کو اسی طرح سے بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنا کام کرو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندو تم اپنی چال چلتے رہو، لیکن جب میں اپنی چال چلوں گا تو کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ بہرحال شیطان نے اپنا دربار سجایا، اور جو اس کے چیلے تھے، جو اس کے معتقدین تھے، ان سے رات میں پوچھا آج دن میں تم نے کیا کیا عمل سر انجام دیے۔ شیطان نے کہا میں ایک گھر میں گیا تو میں نے میاں بیوی کی لڑائی کروا دی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کی زندگی برباد ہو گئی، شیرازہ بکھیر دیا۔ لیکن اس نے کہا یہ تم نے کوئی ایسا انوکھا کام نہیں کیا، اس سے زیادہ کوئی کارکردگی مجھے بتاؤ اپنی۔ پھر کہا کہ میں دوسرے گھر گیا، وہاں جا کے میں نے اتنا بہکایا، وہ میاں بیوی بہت بہت مثالی زندگی گزار رہے تھے، اور بہت اپنی زندگی سے مطمئن تھے، بہت خوش تھے، لیکن اس نے کہا کہ آج میں نے اپنا پورا وار ان پر کر کے دکھا دیا، اور ان کے درمیان ناچاقی کرا کے طلاق دلوا دی۔ اس پر ابلیس نے کہا آج تم نے وہ کام کیا کہ میرا دل خوش کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں جو ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا تحفہ دیا۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے آپ خود تشریف لاتے ہیں، اور جن ماں باپ کو میں نے 3 بیٹیاں دے دیں اور انہوں نے صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر کے ان کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیا، تو میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا انعام اور اکرام۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں نئی نسل سے کہ بیٹا اپنے دل کو کشادہ کیجئے، اور برداشت کا مادہ پیدا کیجئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور ہمارا انعام وہاں پر تیار ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں گی ان کو میں نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اپنے گھروں کو تباہی سے، ویران ہونے سے بچائیے، اور جو بھی مشکلات ہیں، اس چینل کا مقصد صرف میری زندگی کا یہ ماحصل تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، اور اس مالک حقیقی کے حضور شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے توفیق دی اور ہمت دی، اور امید کرتی ہوں کہ جو بھی مسائل ہوں گے وقتاً فوقتاً ہم آپ لوگوں کے ساتھ
تبادلہ خیال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔